اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا عدوی وعدوکم اولیاء تلقون الیہم بالمودۃ وقد کفروا بما جاءکم من الحق یخرجون الرسول وإیاکم ان تؤمنوا باللہ ربکم ان کنتم خرجتم جہادا فی سبیلی وابتغاء مرضاتی تسرون الیہم بالمودۃ وانا اعلم بما اخفیتم وما اعلنتم ومن یفعلہ منکم فقد ضل سواء السبیل۔ صدق اللہ العظیم۔ یہ سورۃ الممتحنہ ہے، یہ مدینہ میں نازل ہوئی ہے۔ اس کی شان نزول یہ ہے کہ صلح حدیبیہ کے بعد فتح مکہ سے پہلے مدینہ طیبہ میں ایک گانے والی عورت مکہ سے آئی جس کا نام سارہ تھا۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے پوچھا کہ تو مسلمان ہو کے آئی ہے؟ تو اس نے کہا نہیں۔ تو نبی نے فرمایا پھر تم کس لیے آئی ہو؟ تو اس نے کہا کہ جنگ بدر میں جو مکہ والے قتل ہو گئے ہیں ان کے سوگ کی وجہ سے جو ہے تو لوگوں نے مجھے بلانا چھوڑ دیا اور میرا گانے کا کاروبار ختم ہو گیا۔ آپ ادھر آئے ہو، پہلے لوگ مجھ پر نوٹ برساتے تھے، درہم دینار برساتے تھے، لیکن اب انہوں نے پروگرام کرنے چھوڑ دیے ہیں اور میں خرچہ کی وجہ سے مجبور ہو کے یہاں آئی ہوں کہ میری مدد کرو۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے عذرائے انسانی ہمدردی صحابہ کرام کو کہا کہ اس کی مدد کرو، انہوں نے اس کی مدد کی۔ تو ایک صحابی رسول جس کے بچے وہاں مکہ میں موجود تھے، تو اس نے سوچا کہ کافروں پر ایک احسان کروں اور اب میں تاکہ میرے بچوں کو نقصان نہ پہنچائیں۔ اب جو ہے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم جنگ کی تیاری کر رہی تھی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم جنگ کی تیاری کر رہے تھے کیونکہ انہوں نے صلح حدیبیہ کی خلاف ورزی کی تھی۔ تو اس نے ایک خط لکھ کر دیا کافروں کو، یہ سوچ کر کہ نبی کو تو اللہ ہر صورت میں فتح دیں گے اور اللہ نے ہر صورت میں نبی کی مدد کا وعدہ فرمایا ہے۔ تو اس نے یہ خط لکھ کر دے دیا کہ اگر کچھ کرنا ہے صلح وغیرہ کوئی بات چیت تو آ جاؤ، ورنہ نبی نے تمہارے لیے جنگ کی تیاری شروع کر دی ہے۔ اب یہ خط انہوں نے اس کو دے دیا کہ یہ ان کو پہنچائے مکہ کے سرداروں کو۔ تو وہ عورت خط لے کر چلی گئی، ابھی راستے میں تھی کہ نبی کو اللہ تعالیٰ نے بتایا جبریل کے ذریعے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی اور کچھ اور صحابہ کو بھیجا کہ جا کر وادی خاخ میں وہ عورت تمہیں ملے گی، وہاں جا کر ان سے ایک خط لے جا رہی ہے، اس کو برآمد کر لینا۔ تو حضرت علی اور صحابی وہاں گئے، اس عورت کو کہا کہ یہ خط ہے تمہارے پاس؟ اس نے کہا میرے پاس نہیں ہے۔ انہوں نے اس کے سامان کی تلاشی لی تو خط نہیں ملا، بڑی کوشش کی، خط نہیں ملا۔ حضرت علی نے اس عورت پر دباؤ ڈالا کہ تمہیں خط دینا پڑے گا ورنہ پھر ہم جو ہے تو تمہارے ساتھ سخت برتاؤ کریں گے۔ دھمکی اثر کر گئی، اس نے جو ہے تو اپنے کپڑوں میں سے چھپایا ہوا وہ خط نکال دیا اور حضرت علی وہ خط لے کر آ گئے۔ نبی نے اس صحابہ حاطب بن بلتع کو بلایا کہ تو نے یہ کیا حرکت کی ہے؟ تو اس نے کہا یا رسول اللہ میں صرف یہ چاہتا تھا کہ میرے بیوی بچے تاکہ کافر ان کو نقصان نہ پہنچائیں، خیال کریں، ان کا تکلیف ان کو نہ دیں، اس وجہ سے میں نے یہ باتیں کی ہیں۔ حالانکہ میں ایمان سے پھرا نہیں ہوں، میں مسلمان ہوں، میں بدستور مومن ہوں اور مجھے یقین ہے کہ آپ حق پر ہیں۔ تو نبی نے جو ہے کہا ٹھیک ہے تو سچ کہتا ہے، نبی نے اس کو معاف کر دیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا عدوی وعدوکم اولیاء تلقون الیہم بالمودۃ، اے ایمان والو
میرے اور اپنے دشمنوں کو اپنا دلی دوست مت بناؤ، اور تم پیغام بھیجتے ہو ان کی طرف دوستی کا۔ وَقَدْ كَفَرُوا بِمَا جَاءَكُم مِّنَ الْحَقِّ، حالانکہ اللہ نے جو تمہیں یہ دین دیا اسلام، انہوں نے اس کا انکار کیا۔ جب اسلام کو نہیں مانتے ہیں تمہاری دوستی کو کیسے مانیں گے؟ حق کو نہیں مانتے تمہارا خیال کیسے کریں گے؟ یخرجون الرسول وإیاکم، تمہیں پتہ نہیں ہے کہ انہوں نے رسول کو بھی اپنے شہر سے نکال دیا، مکہ سے تم کو بھی نکال دیا۔ ان تؤمنوا باللہ ربکم، تمہارا قصور کیا تھا؟ تمہاری غلطی کیا تھی؟ تم نے یہی کیا تھا نہیں، اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لائے تھے، تو رسول کو بھی انہوں نے نکالا، تم کو بھی نکالا ہے، اور جو ہے تو اس وجہ سے انہوں نے تم کو شہر سے نکالا۔ اب بھی تم انہیں خط وغیرہ لکھتے ہو، پیغام دیتے ہو۔ ان کنتم خرجتم جہادا فی سبیلی وابتغاء مرضاتی، اگر تم نکلے ہو جہاد کے لیے میرے رستے میں، فی سبیل اللہ جہاد کے لیے تم نکلے ہو، مکہ تم نے چھوڑا، مدینہ میں آ گئے ہو، وابتغاء مرضاتی تم جہاد کر رہے ہو میری رضامندی کے لیے، تو سرون علیہم بالمودہ، خفیہ طور پر ان کے ساتھ دوستی کرتے ہو، یہ دوستی نہیں چلے گی۔ وَأَنَا عَالَمُ بِمَا أَخْفَيْتُمْ وَمَا أَعْلَنْتُمْ، اللہ فرماتا ہے میں جانتا ہوں جو کچھ تم چھپاتے ہو اور ظاہر کرتے ہو۔ وَمَنْ يَفْعَلُ مِنْكُمْ فَقَدْ ضَلَّ سَوَاءَ السَّبِيلِ، اور جو تم میں سے کوئی ایسا کرے گا تو وہ سیدھے راستے سے بھول گیا، بھٹک گیا، گمراہ ہو گیا۔ إِن يَثْقَفُوكُمْ يَكُونُوا لَكُمْ أَعْدَاءً، اگر تم ان کے ہاتھ آ جاؤ تو وہ تمہارے دشمن بن جائیں۔ وَيَبْسُطُوا إِلَيْكُمْ أَيْدِيَهُمْ وَأَلْسِنَتَهُمْ، اور وہ تم پر اپنے ہاتھ اور اپنی زبانیں چلائیں، بالسوء تمہیں تکلیف دیں، ہاتھوں کے ذریعے تکلیف دیں، زبان کے ذریعے تمہیں تکلیف دیں، ایسے لوگوں سے دوستی رکھتے ہو۔ وَوَدُّوا لَوْ تَكْفُرُونَ، اور چاہیں گے کہ کسی طرح تم جو ہے تو اسلام کو چھوڑ دو اور تم دوبارہ کافر ہو جاؤ اور اسلام کا منکر ہو جاؤ۔ لن تنفعکم ارحامکم ولا ارحامکم ولا اولادکم، تم نے جو اپنی اولاد کا خیال کیا، رشتہ داروں کا خیال کیا ان کو بچانے کے لیے، یہ قیامت کے دن تمہیں نہیں بچا سکیں گے، کوئی کام نہ آئیں گے۔ یوم القیامت، قیامت کے دن، یفصل بینکم، اللہ تعالیٰ فیصلہ کرے گا تمہارے درمیان۔ واللہ بما تعملون بصیر، تم جو کرتے ہو اللہ تعالیٰ دیکھتا ہے۔ تو پھر اس صحابی نے توبہ کی اور نبی کا راز ظاہر نہیں ہوا، اور وہ عورت تو چلی گئی، اس سے خط نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منگوایا، واپس لے کر آئے ہیں۔ تو یہ آیات اس وقت نازل ہوئیں، لیکن قیامت تک ان کا حکم یہ ہے کہ کافروں سے خفیہ پیغام رسانی، راز و نیاز نہ کی جائے، خفیہ محبت نہ کی جائے، دلی محبت نہ کی جائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔